اس میں ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر بہت سارے عذر بناتے ہیں اور ان عذر کو بنیاد بنا کر وہ زکوٰۃ سے پہلو تہی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں کہتے جی ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت پر اعتماد نہیں، ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور وہ ڈائریکٹلی زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹلی بھی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کو اوائڈ کیا جائے، یا وہ پیسہ جو ہے اس کو کسی ایسے طریقے میں خرچ کیا جائے کہ وہ اس میں کوئی ایک ایسا، جیسے لوگ ٹیکس کو ایویڈ کرتے ہیں، ایسے لوگ زکوٰۃ سے بھی ایویڈ بھی کرتے ہیں اور کئی تو اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتائیے کہ اس میں پھر اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ بڑا ضروری اور اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ یہ بحیثیت مسلمان، یہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے جو ہر مسلمان صاحب نصاب آدمی پر لازم اور ضروری ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ فرض ہے، تو ویسے ہی یہ جو زکوٰۃ ہے یہ رکن اسلام، یہ رکن اسلام ہے۔ آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو یہاں پر فرض ہے، فرض ہے۔ اس کا انکار کرنا وہ تو کفر ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو وہ ہے کہ جو اس کا ماننے والا ہے، تاہم جو بندہ مان کر اگر ادائیگی میں کوتاہی برتتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو وہ رہتا تو مسلمان ہی ہے، لیکن غفلت اور کوتاہی برتنے کی بدولت وہ زکوٰۃ کی ادائیگی اگر نہیں کرتا تو وہ سخت گناہگار بھی قرار پاتا ہے۔ بلکہ فقہ اسلامی کی کتب کے اندر تو یہ باقاعدہ طور پہ وضاحت آئی کہ ایک بندے پر زکوٰۃ کا فریضہ جس دن لازم ہوگی، سال پورا ہو چکا ہے، اگر پورا ہونے کے باوجود وہ تاخیر کرتا ہے تو جتنے لمحے یا جتنے ایام وہ تاخیر کرے گا اتنا ہی گناہ اس کا بڑھتا جائے گا۔ لہذا اس بات کا بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر غفلت اور کوتاہی بھی نہ برتی جائے، اور یہ ضرور ادا بھی کیا جائے اور تاخیر بھی نہ کی جائے، اور اس کا انکار کرنا تو ظاہر دائرہ اسلام میں آدمی نہیں رہتا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے واضح قرآن مجید کے احکام موجود ہے، اور تاریخ اسلامی اگر پڑھی جائے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ جہاد کیا گیا تھا، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات نے کہا بھی تھا کہ اے سیدنا صدیق اکبر، اے امیر المؤمنین، آپ کچھ نرمی برتیں، آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، اتنی سختی کر رہے ہیں۔ تو باقاعدہ طور پہ وہ چونکہ خلیفہ رسول تھے، انہوں نے ایک ذمہ داری تھی ان پر، اسٹیٹ کی اور ریاست کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے تحت انہوں نے پھر کہا کہ اگر جو شخص زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جانور کا بچہ یا جانور کے گلے میں جو رسی بطور زکوٰۃ اگر دیتا تھا، اتنی زکوٰۃ کا بھی کوئی انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ وہ پراپر پھر جہاد کیا بھی گیا، جس سے اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک فریضہ اسلام ہے، اس کا انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اس کی ادائیگی میں بھی بندے کو یہ سعادت سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو میں رب کے دیے ہوئے سے دے رہا ہوں۔ اگر جو معاشرے کے نادار لوگ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، آج میں دینے والوں میں ہوں، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے لینے والوں میں نہیں بنایا۔ اس پر شکر بھی ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دینے والوں میں شمار بھی رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اوپر والا ہاتھ دیا ہے، دینے والا عطا کیا ہے، تو وہ اگر دیتا رہے گا تو اس کے مال میں، جان میں، صحت میں، ایمان میں، اس کی عبادات میں برکت اور رونق پیدا ہوگی۔ تو یہ اپنے گھر کے معاملات کے لیے، بال بچوں کی خیر و برکت کے لیے بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا فریضہ جو ہے وہ ضرور ادا کرے، تاکہ معاشرے کے نادار لوگ جو ہیں ان کی زندگی بھی اچھی ہو۔ اگر ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں اس کا اگر مال دولت صرف ہوتا ہے تو یقیناً اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا۔